الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے بیان میں کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تقابل کر کے۔ رحمت کا الٹ ہوتا ہے زحمت۔ کہتے ہیں نا آپ نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا۔ زحمت کا مطلب رحمت کا کی اپوزٹ۔ کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے۔ صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں، اور سیارہ جو کسی ستارے کے گرد گردش کر رہا ہو، ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے، یہ فرق ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا۔ تو رحمت اور زحمت، رحمت کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں کیا بن جائے گی؟ وہ زحمت۔ میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے، قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے، اور تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں، آپ اس کے الٹ سے سمجھیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا نا، نظریہ اضافت، یہ بڑا کام کا نظریہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے، ہم تو کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے، بھئی ہمارے لیے گرمی ہے آج، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو۔ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، جب اے سی کی کولنگ کم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل میں کیا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے، میرے حساب سے سردی۔ پینگوئن جو ہے، جو انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، ایک جانور، پانی کی بلی، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور ہے ایسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا۔ اس کو آپ دسمبر میں کراچی لے آؤ، وہ گرمی سے مر جائے گا، حالانکہ ہم اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی گرمی لگے گی وہ کہے گے بھائی کہاں لے آئے مجھے۔ ہم اب اس سے کہیں بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈ ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ کہے نہیں، اس کو گرمی لگے گی۔ تو ہم کسی بھی چیز کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو یونٹ بنائے ہوئے، یونٹ، اکائیاں چیزوں کو ناپنے کی، یہ بھی فرضی ہیں، ہماری بنائی بھی ہیں۔ پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 100، یہ ہم نے نام دیا ہے، یہ قدرت نے نام نہیں دیا اس کو۔ اور جس پہ پانی جم جائے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 0۔ پانی کو ہم نے معیار بنایا، لیکن یہی معیار آپ پیٹرول کو بنائیں تو پیٹرول کیا 0 پہ 100 پہ بوائل کرے گا؟ اس کا بوائلنگ پوائنٹ بوائل ہی نہیں کرے گا، وہ تو اس کو تو ہوا میں رکھیں گے ویسے ہی اڑ جائے گا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں۔ اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہے، حالانکہ وہ
پیر ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں. آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتہ چلا کہ بھائی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے. کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے. پیئرنگ ہے, جوڑے ہیں, صرف ایک کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں, تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں. جوڑے نہیں ہے نا تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے, جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے, گھٹنوں کی بیماریاں, مریض. تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. ہر چیز کو دیکھو, ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا نا, تو جوڑا کہتے کس کو ہے؟ آپ کی جو بہت اہم پوائنٹ ہے, اللہ کرے اتر جائے دماغ میں. اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے. بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے. حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم سوتے ہیں, اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں, لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز, جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے, وہ ہے اندھیرا ہونا, کچھ نظر نہ آنا. اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے, وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ, اس کا لائٹ ہونا, اس میں روشنی کا ہونا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام, عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام. وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا, اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا, مردانگی کا نام ہے, اور عورت نسوانیت, کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو, عورت پن ہو, تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا, مردانگی نہیں ہوگی, اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی, اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا کوٹ کے بھرا ہوا ہو, جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری, بچے پیدا کرنا, بچوں کو پالنا, ماں کی ممتا کا جذبہ, شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری بھی ہو, بہادر ہو, کانفیڈینس ہو, آواز میں دم ہو, لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے, اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے, شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی, بچے پیدا نہیں کر رہی, ماں کی ممتا ہی نہیں ہے, کہ میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے, میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں, جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں. میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے, میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے, مردوں کی اطاعت نہیں کرنی, اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں, قابل ترس حالت ہے ان کی. وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا, اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے. وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں, پوتیاں اور بہویں, یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا, مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی. تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی. جوڑے کا ہے, تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, اور ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ گئے. اس لیے اسلام نے کہا عورت ہی بن کے رہے گی. کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں, وہ زیورات کا استعمال کرے, وہ جائے بیوٹی پارلر, کوئی حرج نہیں ہے, وہ چوڑیاں پہنے, وہ زیور پہنے, یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے, وہ ساڑیاں پہنے. اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو. آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا. خیر, خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے اسٹائل والے ہوتے ہیں, کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے, فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی. اس لیے آدمی بنا کرو آدمی. پھر وہی باتیں, ٹاپک چینج ہو رہا ہے, میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا. تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے, دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا. نیچر پہ چلنے میں سکون ہے, نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے, عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ, کمپیئر, مقابل, تقابل. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے, یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا. بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی. مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں,
میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال، اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن، جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے، شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اس کے چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو، منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی. باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں بڑے روڈوں پہ، وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، گھروں کو پاک رکھتے ہیں، گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے، باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر آپ کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے باہر سے صاف ہوں گے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ خراب. صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے، کھاتے غلاظت ہے، خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے. اچھا چلو تم جو حلال گوشت کھاتے ہو جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے، اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام، قرآن، نبی ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام ہے. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا، جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا، اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا یا اسلام پہ آیا یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھایا آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں، یار دنیا کا واحد ملک ہے، چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے. گلگت میں ایک آدھ کتے تھے، وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں چائے میں پی رہا تھا کسی ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا، کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا، فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں دنیا کا کیسا ملک ہے، ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے، یہ نظام دے کے گئے ہمیں، یہ نظام دے.
پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا، یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی، جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے، اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال، زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی، کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے. پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا، اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں، نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی، آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے، اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے، آپ گھر لے گئے کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے، قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ، لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی، اور ایسا موٹیویٹ کیا، ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے، مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں، ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی. غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے، اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے ہیں، جراثیم جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ہیں ان کی آپ سوانے پڑھیں، بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی، ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے، دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو، کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، السواک والتعطر من سنن الانبیاء، مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار، وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالش لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں، تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل، باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات، پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا، غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کی ایک کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی.